وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء حسنہ اور اس کے صفات علیٰ سے متعلق اللہ کی توفیق، اللہ کے فضل و احسان سے 2.5 سال سے ہم لوگ یہ پڑھاتے آ رہے ہیں. لیکن آج سے کم و بیش ایک 7-8 سال قبل، کم و بیش 2011-12 کے آس پاس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کم و بیش ہم لوگوں نے 34 اسماء حسنہ اور کچھ قواعد کے ساتھ ہم لوگوں نے پڑھا تھا. بہرحال وہ چیز مسجل نہیں ہے، ریکارڈ میں نہیں ہے، تو مجھے بالضبط یاد نہیں آ رہا ہے کہ کس تاریخ کو تھا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک عظیم نام الباری سے متعلق بھی ہم لوگ پڑھے تھے. تو کچھ چیزیں میرے پاس پہلے سے لکھی ہوئی تھیں اور کچھ چیزیں زائد کر کے میں چاہ رہا تھا کہ چونکہ ایک چیز ضائع ہونے جا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک عظیم نام الباری سے متعلق آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء حسنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اللہ کے جو بھی نام ہیں اسماء حسنہ سب توقیفیہ ہیں، یعنی یہ کتاب و سنت سے، نصوص سے ثابت ہونا ضروری ہے، قرآن سے اور احادیث صحیحہ سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم کوئی بھی نام قرآن مجید میں تو ہے ہی، احادیث کی اگر بات کرتے ہیں تو اگر صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہم اسے شمار نہیں کریں گے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک توقیفی مسئلہ ہے. ایک بات ہم لوگوں نے بارہا کہا ہے، آج بھی کیونکہ اس سے متعلق ہے تو بات کہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو بھی اسم ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت بھی بنتی ہے. کیونکہ جس طرح سے ہم ایک انسان ہے، انسان کا کبھی نام رکھا جاتا ہے جمیل، اس جمال سے وہ متصف ہو ضروری نہیں ہے. کسی شخص کا نام ہم کسی طرح کا بھی جو رکھتے ہیں، یعنی ہم یعنی علیم کسی کا نام رکھ سکتے ہیں، رازق کسی کا نام ہو سکتا ہے، تو کیا وہ اس کا وصف بھی ہونا ضروری ہے کہ وہ اس نام کے ساتھ اس کا معنی بھی اس کے اندر ہو؟ کوئی ضروری نہیں. ایک شخص انسان سرے سے نرا جاہل ہو سکتا ہے، خالص جاہل ہو سکتا ہے، اس کا نام اس کے گھر والوں نے علیم رکھا ہوگا، ایسے ہو سکتا ہے. ایک شخص غصے میں بالکل بفر جاتا ہوگا، بالکل جو ہے یعنی بے قابو ہو جاتا ہوگا، حلیم نام اس کا رکھ سکتے ہیں. ایسا کوئی ضروری نہیں کہ وہ نام کا معنی بھی اس کی زندگی میں بطرج عدم موجود ہو، کوئی ضروری نہیں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام ہو، جیسے کہ یعنی قدیم زمانے میں معطلہ وغیرہ نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہم صرف نام تسلیم کریں گے، اس کے معانی نہیں لیں گے. سبحان اللہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم ہو اور علم کی صفت سے متصف نہ ہو؟ عیاذاً باللہ. اللہ اکبر، کتنا عظیم جرم ہے یہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو بھی نام ہوتا ہے، اس نام کا جو معنی ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات متصف ہے. لیکن بطور صفت کے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کوئی صفت آتی ہے، اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم نام بھی مطلب بنا لیتے ہیں. ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ سے اللہ کی صفات بھی بنتی ہیں، کیونکہ جو نام اللہ کے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متصف بھی ہیں. لیکن ان ناموں کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اور بھی صفات ہیں، ان صفات کو رکھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم ایک اسم کے طور پر بھی ہم ذکر کریں گے. اور اس سے تعبد والی بات جو آتی ہے، یعنی جیسے ہم کہیں گے کہ عبد الجائی وجاء ربک والملک صفا صفا، یا عبد الوجہ، عبد الید، ایسے نہیں. صفات کا دائرہ بہت بڑا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ سے. تو کہنا یہ چاہ رہا تھا میں کہ ہم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو عظیم نام پڑھنے جا رہے ہیں الباری، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جہاں اسم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے متصف ہے. یہی اہل السنہ کا عقیدہ ہے. میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی. آج انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عظیم نام الباری سے متعلق ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ جو نام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن مجید میں
تین جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. ایک سورۃ الحشر میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ایک نام سلسلہ وار بغیر عطف کے اللہ نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کہا هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى. الباری اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. قرآن مجید کی جو سب سے طویل صورت ہے سورۃ البقرہ، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت ہی طول کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ. اب ہم آگے انشاءاللہ پیش کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبانی فتوبوا الی بارئکم ہی کیوں، فتوبوا الی خالقکم کیوں نہیں کہا آپ نے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور کوئی اور اس فتوبوا الی الہکم کیوں نہیں کہا آپ نے، فتوبوا الی بارئکم ہی کیوں کہا، وہ اس کی خاص توجہ انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں کریں گے انشاءاللہ. آج اس کا ایک تعارف کروائیں گے الباری کا معنی وغیرہ سے انشاءاللہ. تو اس آیت کریمہ ہی میں دو مقام پر ہیں، فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. سورۃ البقرہ کی اس آیت کریمہ میں ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ اور سورۃ الحشر کی آخری آیت کریمہ میں 1 مرتبہ. تو قرآن مجید میں 3 مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اسم وارد ہوا ہے. احادیث مبارکہ میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو اسم کس معنی میں آیا ہے میں آگے بتلاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. اس سے قبل ہم یہ بھی معلوم کر لیتے ہیں کہ عربی زبان میں الباری جو البرء سے جو یہ مشتق ہے، اس کا کیا معنی ہے ہم پہلے جان لیتے ہیں. یعنی اس کا معنی الباری کا معنی کیا ہے وہ نہیں بتلا رہا ہوں میں آپ کو، وہ البرء سے ہی یہ مشتق ہے، تو پہلے ہم اس کا معنی جان لیں. عربی زبان میں جو قدیم محاجم ہیں، معجم تہذیب اللغہ، جمہرۃ اللغہ یا ان کو رکھ کر کے جو کتاب ترتیب دی گئی ہے لسان العرب یا جو بھی اس طرح کے قواميس ہیں ہمارے پاس جو متداول ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو معانی بتلائی گئی ہیں، یعنی بریئہ کا معنی آتا ہے، یعنی براء کا یعنی ای تخلص تنزہ تباعد، یہی اس کے معنی آتے ہیں. یعنی کوئی شخص کسی چیز سے یعنی بالکل بیزارگی اختیار کر لیتا ہے، دوری اختیار کر لیتا ہے، یعنی ایک وصف اور دوسرا وصف جدا جدا ہو جاتے ہیں، کسی 2 وصف کا آپس میں الگ الگ ہو جانا، دونوں میں نمایاں پہلو نظر آنا، یہ اس کا بنیادی معنی ہے. کیسے میں آگے بتلاؤں گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب الباری کہتے ہیں تو اس کے اندر یہ معنی کیسا آتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ. اور عمومی طور پر یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی خلا من العیب والتہمۃ والمذمہ، خلص تخلص وتنزہ، اس طرح کے معنی آتے ہیں، یعنی کسی عیب سے، کسی نقص سے، اس وصف سے اپنے آپ کو الگ کر لینا. آگے آیتیں میں آپ کو سناؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو اس کے اندر بنیادی معنی آتی ہیں، جیسے یہ عربی زبان میں آتا ہے یعنی براءۃ من المرض، یعنی مرض سے میں بالکل چھٹکارا حاصل کر لیا. بریئت من الدین، جو قرض میرے اوپر تھا میں نے اسے چھٹکارا حاصل کر لیا، یعنی جو چیز مجھ سے متصف تھی 2 چیزیں الگ الگ ہو چکی ہیں. یہ اس کا بنیادی معنی ہے استعمال کے طور پر. قرآن مجید میں بھی دیکھیے آپ، جو آیتیں میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، بس لفظ کی پہچان اور لفظ کا معنی بتلانے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا کہ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. تو بریئن ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ میں اس چیز سے بری ہوں، یعنی اس وصف سے میں علیحدہ ہوں، یہ وصف مجھ میں نہیں ہے، اس نقص سے میں پاک ہوں، اس سے میں منزہ ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو بدرجہ اولا. تو یہ اب دیکھیں ایک اور آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اواخر میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو حدیث مبارکہ آتی ہے صحیح بخاری کی کتاب احادیث الانبیاء کی کہ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی ساتر رہا کرتے تھے اور جو ہے جسم کو ہمیشہ چھپا کر ہی رکھا کرتے تھے. اس وقت بھی جب انسان کو ضرورتاً کچھ حصہ یعنی مطلب اس کی سطر پوشی کرنی پڑتی ہے، ایسے وقت میں بھی آپ جو ہے بالکل ہی ساتر رہا کرتے تھے. ان کی قوم کے لوگوں نے سمجھا، بنی اسرائیل نے، یعنی کہ آپ
کو جسمانی طور پر کچھ عارضہ ہے جس کی وجہ سے آپ چھپانا چاہتے ہیں اور علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ ایک بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بری کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے علیحدہ ہو کر کے غسل فرما رہے تھے اور کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھا آپ نے۔ دیکھیے ایک قصہ ہے جو ایک نبی سے متعلق ہے، نہایت محترم اور بہت ہی نازک ترین چیز ہوتی ہے جب نبی سے متعلق کسی طرح کی گفتگو ہو، تو یہ ایک ایسی چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بے عیب اور نقص سے جو منزہ تھے آپ، وہ اللہ نے آپ کے سامنے لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو اللہ نے فرمایا فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا۔ قرآن میں حدیث مبارکہ میں ایسی ہی ہے کہ اس واقعے کے تحت ہی وہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بری کیا، آپ کو یعنی اس وصف سے، اس نقص سے اللہ نے پاک کر کے بتلایا آپ کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن مجید میں تو کئی جگہ پر ہے کہ آپ نے اپنی قوم، بلکہ خصوصی طور پر ان کے والد جو تھے ان سے آپ نے جو علیحدگی اختیار کی، بیزارگی کا اظہار فرمایا، برات آپ نے بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف میں بیان فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ تو یہ الفاظ جو ہم بکثرت سنتے ہیں، اردو زبان میں بھی ہم براءت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، براءۃ من اللہ ورسولہ، عمومی طور پر ان کے اندر یہی معنی ہیں۔ بہرحال یہ ہے، آپ ایک حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے، صحیح مسلم میں کتاب السلام، بعض نسخوں میں کتاب السلام جو ہے اسی کے کچھ مباحث طب سے متعلق ہیں، تو طبابت کا جو پہلو ہے اس کے اندر، اس کی بنیاد پر بعض نسخوں میں کتاب الطب علیحدہ اسی سے نکالی گئی ہے، لیکن کتاب السلام یہ جو عمومی طور پر ہمارے پاس دارالسلام کا نسخہ ہے اس میں مفصل ہے کتاب السلام، اور اسی میں طب سے متعلق بھی احادیث اسی کے اندر آ چکی ہیں۔ تو میں کتاب السلام بتلا رہا ہوں، لیکن جو حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو اسی کے اندر مندرج ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کچھ نسخوں میں کتاب الطب کے اندر ہے وہ، اور کچھ نسخوں میں کتاب السلام ہی سے متعلق ہے۔ حدیث دیکھیے بالکل طب سے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، ان سے جو روایت کرتے ہیں ابو الزبیر المکی رحمہ اللہ، اور ان سے ایک راوی ہیں، بس ان سے متعلق بتلانے کے لیے میں سند سنا رہا ہوں۔ تو ایک راوی ہیں، یعنی نام دیکھیں ہمارے سلف میں کیسے کیسے نام ہوتے تھے، جیسے ہم رکھتے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، ایسے جو نام رکھتے ہیں، عبد ربی، نام ہی ایسا تھا ان کا، عبد ربی ابن سعید، اس طرح کا نام۔ جو معروف راوی ہیں یحییٰ ابن سعید الانصاری، جو یحییٰ ابن سعید ابن قیس الانصاری، قیس صحابی رسول ہیں، تو ان کے پوتے تھے نا، انہی کے بڑے بھائی ہیں، 139 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، یعنی ان کا نام ہی ہے عبد ربی ہی۔ یہ ہمارے اس معاشرے میں رکھنا چاہیں تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا، نام بلانے کے لیے، کرنے کے لیے، لکھانے کے لیے، کرنے کے لیے، لیکن ہم جو ہے کم از کم اس سے واقف ہوں کہ جو ہے ایک تنوع ہے اس کے اندر کہ عبد ربی ابن سعید۔ تو یہ جو ہے ابو الزبیر جو محمد ابن مسلم ابن تدرس ہیں رحمہ اللہ ان سے، اور وہ جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ۔ حدیث بہت معروف ہے، لیکن میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ اس پہ دھیان دیجیے گا کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ۔ اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے، اللہ رب العالمین نے یعنی اس کی دوا بھی اتاری ہے۔ ایسا اللہ نے کیا ہی نہیں ہے کہ کوئی صرف بیماری ہو، مجرد بیماری ہو اور اس کی دوا نہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اس حدیث کے اندر آگے ہے کہ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ جب وہ دوا جو استعمال کرتا ہے اگر اس شخص کے عین موافق ہو جائے، جیسے شہد خالص شفا ہے اس کے اندر، لیکن بہت ممکن ہے کسی فرد کے لیے وہ مضر ہو، کسی فرد کے لیے ایسا ہو سکتا ہے، تو اگر وہ جو دوا اللہ نے ہر بیماری کے لیے جو اتاری ہے، تو اگر وہ کسی کے جسمانی طور پر اس کے بالکل موافق ہو جائے تو برآ، یعنی کیا مطلب ہے، تخلص، یعنی اس بیماری سے اس کا چھٹکارا ہو جائے گا، یہ معنی ہے اس کا۔ تو بہرحال یہ اس کی معانی تھے جو میں آپ کو بتلا رہا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ہم الباری کہتے ہیں تو پھر اس کا کیا معنی ہوگا، اس پہ دھیان دیجیے گا۔ جن علماء نے قدیم زمانے سے اسماء اللہ تعالیٰ کا اہتمام کیا ہے، اس کے معانی لکھنے کا، اس کے مطالب بیان کرنے کے سلسلے میں، قدیم زمانے میں دیکھیں گے کہ تو آپ بہت زیادہ یعنی طول بیانی نہیں ہوتی تھی، بہت ہی اختصار سے کام لیتے تھے، یعنی ان کے پاس ایک باب ہوتا اور اس باب کے تحت ایک آدھ حدیث سے بات بن جاتی، تو کئی چیزیں اس میں ہو جاتی، پھر وہ ان کو رکھ کر کے معنی مفہوم بتلاتے، پھر شروحات کی بات الگ آتی ہے۔ قدیم زمانے میں 4 صدی ہجری کے علماء میں سے یعنی ابو اسحاق ابراہیم ابن السری الزجاج، جو علمی دنیا میں ابو اسحاق الزجاج کے نام سے معروف ہیں، اعراب القرآن ان کی کتاب ہے، لیکن یہ بات اس میں سے نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان کی کتاب ہے تفسیر اسماء اللہ الحسنی،
2011 کا غالباً یہ درس جو ہے تھا، میں مختصر طور پر دیا تھا، تو اس میں اسی کتاب کے حوالے سے لکھا ہوں. وہ کتاب جو ہے ابھی تک کبھی دیکھا نہیں میں، کل رات میں المکتبۃ الشاملہ میں دیکھا تو وہ کتاب موجود تھی الحمدللہ ایک ہی جلد میں، اور جو ہے جو مطبوع کتاب ہے وہی اس کے اندر جو ہے رکھی گئی ہے. تو تفسیر و اسماء اللہ الحسنہ ابو اسحاق الزجاج، اور یہ خالص لغوی ہیں اور اہل السنہ کے لغوی ہیں، اہل السنہ کے علماء میں سے ہیں، اور لغت میں بہت ہی مطلب بڑا مقام ہے آپ کا. لغت پڑھتے وقت بھی اس بات کا دھیان دیں کہ ایک طالب علم آغاز کے طور پر ایسی ہی علماء سے زیادہ مستفید ہو، پھر جا کر کے سبوں سے استفادہ کرے، اللہ بچائے رکھے. ورنہ کیا ہوتا ہے کبھی لغت کا جو جنون ایسا آتا ہے کہ آدمی اس کی پکڑ میں اتنا آ جاتا ہے کہ پھر وہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلسلے میں جو اہل السنہ کا جو عقیدہ ہے ان سب سے وہ مطلب کہیں نہ کہیں بے شعوری کی حالت میں اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، ایسے ہم لوگوں نے کئی لوگوں کو دیکھا، قدیم میں بھی جدید میں بھی. تو یہ ایک چیز ہے جو اہل السنہ ہی کو جو ہے مطلب اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ ابو اسحاق الزجاج رحمہ اللہ اہل السنہ کے علماء میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ البرء خلق علی صفت، بہت ہی باریکی کے ساتھ آپ نے لکھا ہے، میں آپ کو سمجھاؤں گا باذن اللہ تعالی، کہ البرء خلق علی صفت فکل مبروء مخلوق ولیس کل مخلوق مبروءا. آپ کہتے ہیں کہ خلق کے اندر جو معنی آتا ہے، میں آگے بتلاؤں گا کہ هو اللہ الخالق الباری المصور. تو الخالق الباری المصور ان تینوں میں ایسا کیا دقیق فرق ہے میں بتلاؤں گا آپ کو آج ہی کے درس میں انشاءاللہ. تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خلق جو ہے نا ایک عمومی معنی ہے، عمومی معنی. خلق کے اندر اگر بنیادی معنی دیکھیں گے آپ تو اس کے اندر ارادے کا بھی معنی آتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ہم خالق کہتے ہیں الخالق، یعنی تو اس کے اندر دونوں معانی آتے ہیں، یعنی کسی چیز کا پیدا کرنا بھی اور کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرنا. یعنی جس طرح سے ہم ایک خطہ بناتے ہیں نا، گھر بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک خطہ بناتے ہیں، جو وہ خطہ جو بناتے ہیں اور اس پر جو ہے مطلب ہم پورے نشانات بھی بنا دیتے ہیں کہاں کیا چیز بننی ہے، پھر جا کر کے گھر تیار ہوتا ہے. تو وہ جو ہمارا پلان، وہ جو ہماری تدبیر، وہ جو ہمارا ارادہ جو ہے وہ ہمارے سامنے، اس پر جو پھر ایک عمارت جو بنائی جاتی ہے تو بات کی چیز ہے. تو اس چیز کے لیے بھی خلق کا لفظ آتا ہے. بات واضح ہوگی آپ کو جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الخالق ہے، یعنی یہی بتا رہے ہیں کہ البرء خلق علی صفہ، یعنی الخالق سے بڑھ کر کے الباری کے اندر معنی آتا ہے. الخالق سے بڑھ کر کے الخالق الباری کے اندر معنی آتا ہے. تو جو بھی یعنی الباری کے اندر جو معنی آتا ہے، کوئی بھی مبرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الباری کا وہ حاصل ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر مان لیجئے کہ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، تو ایک مخلوق ہے، اللہ نے سب مخلوقات کو پیدا کیے ہیں. لیکن البرء خلق علی صفہ، یعنی آسمان کی شکل جب بن جاتی ہے تو زمین سے دیگرگوں ہو جاتی ہے، زمین سے مختلف ہے. وہ بات واضح ہوگی آپ کو. سب اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جو ہے سب چیزیں، درخت اللہ کی مخلوق ہے، اور جو ہے سمندر اللہ کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے سب یکساں. لیکن الباری کے اندر پھر وہ فرق آ جاتا ہے، اس کے اندر ایک صفت جو ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے کہ یہ کس طرح کی مخلوق ہے، یہ کس طرح کی مخلوق ہے، یہ کس طرح کی مخلوق ہے. بات واضح ہوگی آپ کو. تو جو بھی مبرو ہے وہ مخلوق ہے، لیکن ہر مخلوق مبرو ہو ایسا نہیں ہے. اب مزید میں سمجھاتا ہوں آپ کو. اس میں آپ نے مزید یہ سمجھایا کہ الباری کے اندر جو معنی آتا ہے وہ یہ کہ مستقل ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرنا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، اللہ نے زمین کو پیدا کیا. یعنی اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو سب مخلوقات ہیں، زمین مستقل ایک الگ مخلوق ہے، اور مستقل آسمان الگ مخلوق ہے، ہوا مستقل الگ مخلوق ہے، سمندر مستقل الگ مخلوق ہے، درخت مستقل الگ مخلوق ہے، اس میں انسان مستقل الگ مخلوق ہے، اس میں جتنے جانور ہیں ہر جانور دوسرے جانور سے مستقل الگ مخلوق ہے، پرندہ الگ مخلوق ہے، سب الگ مخلوق ہیں. لیکن مخلوق ہونے کے اعتبار سے سب اللہ کے مخلوق ہیں. عرش اللہ کے مخلوق ہے، لیکن مخلوق ہونے کے اعتبار سے پھر سب کی صفتیں الگ ہو جاتی ہیں، جو الباری کے اندر جو مزید ایک زائد معنی آتا ہے. یہ ایک بات آپ نے کہی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خاص معنی آتا ہے الباری کے اندر، اس سے بھی زیادہ خاص معنی آتا ہے. وہ یہ جو ابو السعادات المبارک ابن محمد ابن الاثیر الجزری رحمہ اللہ نے جو النہایہ فی غریب الحدیث والاثر کے بھی مصنف ہیں، اور جامع الاصول فی احادیث الرسول کے بھی مصنف ہیں. تو جامع الاصول فی احادیث الرسول بہت ہی فنی کتاب ہے، بہت ہی مطلب
यानी सलाहियतों का मंबा है वो। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को जो सलाहियतें अता की हैं, यकसुई के साथ, संजीदगी के साथ, पूरे खुत्ते के साथ, और बहुत ही यानी सुभान अल्लाह हाजिर दिमागी के साथ, हाजिर कल्बी के साथ उसको अंजाम दिया गया है। ऐसी ऐसी चीज़ है वो। आप देखेंगे दंग रह जाएंगे। एक मामूली बात नहीं, एक लजना, एक टीम जो है मतलब उसको अंजाम देगी तो बात बनती है। मतलब एक फ़र्द नहीं, और बिल्कुल निहायत निहत्ता इंसान जिसके हाथ पैर में वो ताकत नहीं थी, फरीश इंसान, बिस्तर पर पड़ा हुआ शख्स, वो जामिल उसूल फ़ी अहादीथ रसूल को तरतीब देते हैं। वाक़अतन ये दैन है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। अगर हमारे बारे में हमारे मालूमात में उनकी ज़िंदगी ना होती तो हम समझते कि शायद वो कोई शहज़ादे रहे होंगे, कोई सरबराह रहे होंगे, बहुत हट्टे कट्टे रहे होंगे, बहुत सेहतमंद रहे होंगे। लेकिन उनकी आखिरी दिनों की वो तरतीब शुदा किताब है। आप दंग रह जाएंगे उस किताब की तरतीब को जब आप देखते हैं। यानी जो कुतुब सित्ता है उसमें इब्न माजा को खारिज कर दिया है उन्होंने, और मुअत्ता को उसमें शामिल किया है। और कुतुब सित्ता ये इस इस्तिलाह के साथ, इस उसूल अल-उसूल सित्ता, इसको रख कर के इन सारे अहादीस को उन्होंने यानी हुरूफुल हजा की तरतीब से ख्याल रखा है। जैसे किताब तफसीर होगी तो आप हरफ़ुत्ता में जाएंगे, आप बात वाज़ेह होगी आपको। तो इस तरह से यानी सुभान अल्लाह, अगर आपको किताब सियर देखना है तो आप हरफ़ुस्सीन में जाएंगे आप इस तरतीब के साथ। फिर इतना ही नहीं, उसमें भी फिर कई अबवाब, कई फसूल जो है उसमें अलग से कायम करते हैं। ताज्जुब होता है जिस आप उन्होंने जो दिक्कत अपनाई है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाह की ख़ास दैन है। और उस वक्त में जो उन्होंने जो किया होगा वाक़अतन एक बहुत बड़ी बात है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ख़ास दैन है उनके हक़ में। तो उन्होंने जो हरफुद्दाल है, हरफुद्दाल उसमें दुआओं से मुताल्लिक़, यानी हरफुद्दाल जब जाएंगे उसमें आपको उसमें 3 किताबें मिलेंगी। एक किताबुद्दुआ, एक किताबुद्दियात मिलेगी उसमें, इस तरह से। तो किताबुद्दुआ जो है उसमें भी आपको काफ़ी फसूल नज़र आएंगे कि बाब अव्वल, बाब दुम, यानी दुआ कैसे करना चाहिए, दुआ कब करना चाहिए, इसमें एक मुस्तक़िली। तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माए हुस्ना, यानी दुआ में किस तरह से दुआ करेंगे आप, तो अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना से दुआ करना, तो उसको ला कर के जो है मतलब उन्होंने फिर तरतीब बांधी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 99 नाम वाली जो हदीस है, जो सही बुखारी की है, तो उस हदीस को ज़िक्र करने के बाद इतनी ही बात है, अल्लाह के 99 नाम आते हैं, यही बात है हदीस के अंदर। 99 नाम वो कौन से हैं, वो हदीस कहीं भी सही नहीं है, रसूलुल्लाह से साबित नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनन माजा, सुनन तिरमिज़ी वगैरह में एक हदीस आती है, लेकिन उस हदीस में कलाम है, मुस्तकिल हम उस पर दर्ज देंगे बिइज़्निल्लाहि ताला, उस हदीस का दिरासा करते हुए। तो उसमें जो 99 नामों की जो फहरिस्त आई है, कहाँ से आई है, सब दिरासा करेंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहि ताला। तो उसमें ये नाम आया है अल-बारी, तो उसकी उन्होंने शरह की हुई उसमें जामिल उसूल फ़ी अहादीथ रसूल। वरना जामिल उसूल फ़ी अहादीथ रसूल इस मौजू की किताब नहीं है कि आप शरह देखने के लिए इसमें जाएँ, इस वजह से मैंने आपके सामने बातें रखी हैं। तो जामिल उसूल फ़ी अहादीथ रसूल में यानी अबू सआदात रहमहुल्लाह ने जो बात लिखी है, उन्होंने लिखा कि हुवल्लज़ी खलक़ल खल्क़ ला अन मिसालिन, यानी अल-खल्क़ से एक ज़ायद माना आता है कि भी अल-बारी के अंदर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल-खालिक़ है, यानी अल्लाह ने सब चीज़ों को खल्क़ किया है, अल्लाह ने सब चीज़ों को खल्क़ किया है। लेकिन अल्लाह ताला अल-बारी भी है। क्या मतलब है, यानी इससे पहले कोई मिसाल नहीं थी। यानी हवा जो अल्लाह ने पैदा फरमाई है, उससे पहले हवा के लिए कोई मिसाल नहीं है कि उसको रख करके हवा की जैसी कोई मखलूक बनाई गई हो। यानी पानी से कबल ऐसी कोई मखलूक नहीं थी कि उसकी मुमासिल को रख करके जो है मतलब पानी को जो तरतीब, पानी को जो मतलब पता नहीं उसके अंदर कितने अज्जा हैं, अल्लाह ने कैसे पैदा किया, अल्लाह ही जानता है। तो ये जो दरख्त है एक अजीब मखलूक है, लकड़ी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे पैदा फरमाया। उससे कबल उस जैसी कोई मुमासिल चीज़ थी क्या उसको रख करके, तो उससे पहले कोई चीज़ थी तो उसको कैसे अल्लाह ने पैदा किया, सुभान अल्लाह। तो अल-बारी है अल्लाह रब्बुल आलमीन। लेकिन एक अजीब बात आपने लिखी है जो वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौम इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारीइकुम। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़तूबू इला बारीइकुम ही क्यों कहा, वो एक अजीब बात है जो तकरीबन इस तारीफ़ के अंदर हमें बात मिल जाती है। आपने एक बात ये भी लिखी है, मैं उस वक्त समझाऊँगा इंशाअल्लाह। हुवल्लज़ी ख़लक़ल ख़ल्क़ ला अन मिसालिन इल्ला अन्ना लिहाज़िहि लफ़्ज़ा मिनल इख्तिसास बिल हयावान, यानी अल-खालिक़ जब कहते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गोया कि सब चीज़ों का खालिक़ है, आसमान का भी, ज़मीन का भी। लेकिन जब कहा जाता है अल-बारी तो वो मखलूक़ पैदा करना जिसके अंदर रूह है, यानी इंसान, जानवर, हयावाना जितने भी चरिंद परिंद, वही। यानी दरख्त के लिए अल-बारी नहीं आता है,
समझ रहे हैं। दरख्त के लिए अलबारी नहीं आता है या आसमान के लिए, इसीलिए आपने आगे लिखा, यानी हम ऐसा कहेंगे कि बर अल्लाहु अन्नसमा, यानी अल्लाह ने इंसान को, मखलूक़ात को, इन हयावानात को पैदा फरमाया, व खलक़स समावाति वल अर्द, अपने समझाने के लिए लिखा ये। ऐसा नहीं कहेंगे कि बर अस्समावाति वल अर्द, नहीं, खलक़स समावाति वल अर्द व बर अन्नसमा, ऐसे कहेंगे कि अल्लाह ने इंसानों के लिए तो बारी का लफ्ज़ आएगा, यानी जो ज़ीरू मखलूक़ हैं। बात वाज़ेह हो गया आपको। तो ये बारा नसमा वाली जो ये बात है, हम देखते हैं कि अहादीस में अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु वरज़ा, ये उसलूब आप बहुत इख्तियार करते थे। सही बुखारी की एक बड़ी मारूफ हदीस है, यानी काफ़ी जगहों पर लाए इमाम बुखारी ने उस हदीस को रहमहुल्लाह। वो जो हदीस है ना, अबू जुहैफा रज़ी अल्लाह अन, जो वहब अल खैर के नाम से मारूफ है, वहब अल खैर के नाम से मारूफ सहाबी रसूल है, सिगार सहाबा में से, 74 हिजरी से वफ़ात है उनका, कूफा में जाके इंतकाल हुआ उनका। जब कूफा में अली बिन अबी तालिब से मुताल्लिक़ रज़ी अल्लाह अन रह के बातें लोगों में आने लगी कि आपके पास वो है जो किसी और के पास नहीं है, अल्लाह के रसूल ने ख़ास वसीयत किया, आपको ये दिया वो दिया, बहरहाल वो एक चीज़ है। तो अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को इसका एहसास हुआ, और जो है अबू जुहैफा कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, मैंने अली बिन अबी तालिब से पूछा कि हल इंदकुम यानी अशै मिनल वही, आपके पास जो शरीयत है हमारी किताब व सुन्नत, उससे ज़ायद भी कोई चीज़ है क्या, मिम्मा लैसा इंदन्नास, जो लोगों के पास नहीं है, महज आप ही के पास है। तो आपने जो उसलूब इख्तियार किया, अली बिन अबी तालिब ने रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ला, आपने कहा कि ला वल्लज़ी फ़लक़ल हब्बा व बरअन नसमा मा अअलमुहुम इल्ला फ़हमन युअतीहि अल्लाहु रजुलन फ़िल क़ुरआन, मारूफ है उनका वो जुमला। तो कहाँ के जो है ला वल्लज़ी फ़लक़ल हब्बा वन नसमा, सही मुस्लिम के अंदर भी हदीस आती है, किताबुल फ़ज़ाइल सहाबा वगैरह, नहीं मैं समझता हूँ किताबुल ईमान में वो हदीस है जिसमें वो अली बिन अबी तालिब ने जो कहा था ना रज़ी अल्लाह अन्हु, आप अलैहिस्सलाम ने मुझसे बयान किया है कि मुझसे वही मोहब्बत करेगा जो मोमिन है, मा युहिब्बुनी इल्ला मुमिन व मा युबग़िज़ुनी इल्ला मुनाफिक। वो जो हदीस है, उस हदीस के ज़िम्न में यानी अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के उन्होंने कहा, यही उसलूब इख्तियार किया कि वल्लज़ी फ़लक़ल हब्बा व बरअन नसमा, फिर अल्लाह के रसूल की हदीस उन्होंने सुनाई। तो बरा के माने और अलबारी के माने हमने ये बतलाया आपको, कुरान मजीद में भी है, मा असाब मिन मुसीबतिन फ़िल अर्ज़ वला फ़ी अनफुसिकुम इल्ला फ़ी किताबिम मिन क़ब्ली अन नबरअहा ऐ अन नख़लुक़हा। तो अलबारी का एक बतौर फ़ेल के इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, वहाँ पर सूरतुल हदीद के अंदर। बहरहाल ये इसका एक तारुफ़ी बातें थीं जो पिछले दर्स तो ज़ाय हो ही गया था, लेकिन उसमें इतनी बातें भी हमने नहीं रखी थी। अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये बातें आपके सामने रखी गई हैं। आने वाले दर्स में इंशाअल्लाह अलबारी से मुताल्लिक़ यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला का तारुफ़ किस तरह से होना चाहिए और उसे तअब्बुद कैसे होना चाहिए और उस नाम का हमारी ज़िंदगी पे असर कैसे होना चाहिए, वो मैं आपके सामने रखूँगा। जो मैंने दरमियानी दर्स के दरमियान में कहा था कि अल खालिक़, अल बारी, अल मुसव्विर का जो फ़र्क है, फ़र्क वाज़ेह है। अल खालिक़ बिल्कुल उमूम आम माने में कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हर चीज़ को खल्क़ किया है, चाहे खल्क़ फ़िअलन हो या इरादतन, यानी इरादा भी हो तो उसके अंदर खल्क़ के अंदर वो माना भी आ जाता है, उतनी वसअत है उसमें। और फिर अल बारी ये जो है मतलब इंसान ज़ीरू समझ लीजिए, इंसान, जिन, हयावानात, इन सब को पैदा करने के लिए ही ये इस जो है बतौर ख़ास इस्तेमाल होता है। और उसमें भी ख़ास यानी जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे जानवरों को पैदा किया है, लेकिन अलबारी के अंदर वो अल खालिक़ के अंदर माना आता है। अलबारी के अंदर कैसे माना आता है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को एक ख़ास शक्ल दी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फिर उसकी एक जानवरों की ख़ास शक्ल दी। लेकिन अल मुसव्विर उसमें मुस्तकिल यानी मेरा अपना वजह अलग, मेरा अपना चेहरा अलग, आपका अपना चेहरा अलग, आपका अपना चेहरा अलग, आपका अपना चेहरा अलग। हत्ता कि जानवरों में भी देखेंगे तो कितना एक बारीक सा फ़र्क रहता है। हम समझते हैं कि वो बिल्ली है, वो कुत्ता है, वो जानवर है, हम एक नज़रिए से देखते हैं। ज़ाहिर बात है जो उनके दरमियान होते हैं, जो उनको पालते हैं या जो उनके करीब रहते हैं और जो उनको बारहा मुशाहदा करते हैं, वो समझ सकते हैं कि शेर तो है लेकिन जो है काफ़ी फ़र्क है इनके चेहरों में, ये जो है एक जानवर तो है, ये कीड़ा तो है, लेकिन कुछ फ़र्क है इसमें। तो वो अल मुसव्विर के अंदर वो बारीक माना आता है कि जो मुकम्मल नक्श की बात जहाँ आती है कि मुस्तकिल इनका अपना चेहरा ऐसा होगा। सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये जो है एक सरसरी तौर पर एक तारुफ़ था। इंशाअल्लाह अपने दर्स में ख़त्म करता हूँ। आने वाले दर्स में इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इस नाम का हम
تعارف پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنے، پڑھنے پڑھانے اور اس کا تعارف حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی علی وجہ البصیرہ عبادت کرنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اسم اور دیگر اسماء حسنہ صفات علیہ کے اثرات اللہ تعالیٰ ہماری زندگی پر بدرجہ اتم رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔